الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں سیدنا عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی، چونکہ تاریخ نے بہت ظلم و ستم اور اسی طریقے سے انسانیت نے بعض لوگوں کو جو فراموش کر دیا ہے، قرآن اور حدیث مبارکہ وہ کتابیں ہیں کہ جس نے کسی کو فراموش نہیں کیا، کام کرنے والوں کو صلہ دیا اور رکاوٹ ڈالنے والوں کو انجام تک پہنچایا۔ سیدنا عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگرچہ کہ عام امت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ شیعہ روافض جو ہے حضرت عامر معاویہ کو کیا سمجھتے ہیں، چونکہ ہمیں اس بات کا علم ہونا کہ دین اسلام میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کس کا علم ضروری ہے۔ ایک حد تک ہمارے پاس نماز روزے کا علم ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر جو ہماری تاریخ ہے، صحابہ کرام کی ہو، بادشاہان اسلام کی ہو، حکماء اسلام کی ہو، صوفیان کرام کی ہو، یا اسی طریقے سے جنہوں نے اللہ اس کے نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنا جان مال وقت دیا، کیسے حالات اس امت پر آئے، اسلام پر کیسے حالات آئے، اس کا دفاع کیسے کیا گیا، کون کون دفاع کرنے میں آگے تھے، پھر تاریخ نے انہیں محفوظ رکھا نہیں رکھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا، اور اس دور کے اندر کون سی صورتحال ہے، اس کا حل کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اگر تلاش کرنی ہے تو قرآن کریم میں دیکھنا پڑے گا، احادیث مبارک میں، سیرت صحابہ میں، ہمارے اسلاف کی زندگی میں، کہ ان کے زمانے میں یہ حالات آئے تھے کیا، آئے تو اس کا مقابلہ کیسے ہوا، کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ میں ہر موڑ پر تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، کیا اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ اہل اسلام نے اس رہنمائی پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں ملے گا۔ پھر ہمارے ساتھ رہنمائی اور قیادت کا جو معاملہ پیش آتا ہے، آج ہماری رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے، یا اس مسئلے کا حل نہیں مل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو چکی ہے، حالات کے بھنور کے اندر پھنستی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کا واحد جواب میں ملے گا کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلایا، انہوں نے کس طرح ان مسائل کا حل کیا تھا، اسلام نے ان کی رہنمائی کی تھی تو ہماری بھی رہنمائی اسلام کرتا ہے، انہوں نے اسلام کو کس اینگل سے اس حالات میں سمجھا اور کامیابی حاصل کی۔ سیدنا عامر معاویہ کا تذکرہ میں کر رہا تھا۔ عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کو فراموش کیا روافض نے، جن کو فراموش کیا تاریخ نے، جن کو فراموش کیا اس امت کے بہت سارے افراد نے۔ بعض لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، بعض لوگوں نے تردید کا نشانہ بنایا، بعض لوگوں نے ان پر کیچڑ اچھالی، مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں، قرآن کریم کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ان کے شان میں کیا آیت اتری جو گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معاویہ کے بارے میں کیا کہا، میرے معاویہ نے کتنے سال حکومت کی، حکومت میں عدل انصاف کیسا تھا، سرکار اور اہل بیت کی محبت کیسی تھی، حضرت علی کا میرے معاویہ سے تعلق کیسا تھا،
یا روافض نے دشمنی کر کے اس بات کو ظاہر کیا کہ نعوذ باللہ علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ سراسر غلط اور حق کے خلاف بات ہے۔ اگرچہ کہ اس کا ہم کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی اور ہم سوچتے ہیں یہ تمام بیانات کیوں ہونے چاہیے، بھئی یہ تو آج حالات ہے، ہم نماز کا بولو، روزے کا بولو، زکوٰۃ کا بولو، یہ تمام تاریخی بات سے کیا لینا دینا۔ مگر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آگے ایک موڑ آئے گا، حالات اپنا رخ بدلیں گے، کتابوں کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے صحابہ کرام سے بزن کیا جائے گا۔ جب صحابہ سے بزن ہو گئے تو پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نعوذ باللہ بزن ہو جائے گے۔ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بزن ہو گئے تو پھر ہمارے کفر میں کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ کتاب و حدیث کے، سنت رسول کے محافظ اصل صحابہ ہے۔ اہل باطل کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا کہ صحابہ کرام کو تردید کا، تنقید کا نشانہ بناؤ، اسے امت کو بزن کر لو۔ اس وجہ سے میں کلیئر صاف انداز میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولنا، صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا، حدیث مبارک کے آئینے میں دیکھنا کہ صحابہ کی شخصیات کیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے 5 تقریباً دعائیں دی، 5۔ اس میں سے ایک دعا تھی، اے اللہ، ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، امیر معاویہ پیچھے بیٹھے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے صالح ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اس امت کے کاتب ہیں، کتابت وحی کا ان کو لقب ملا ہوا ہے، حضور کے 70 خطوط انہوں نے لکھا ہے، 65 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم کو انہوں نے لہرایا ہے، جس میں سے 57 روس کے صوبوں پر اسلامی پرچم کو لہرایا ہے، 58,000 علاقوں کو انہوں نے فتح کیا ہے۔ قیصاریہ جیسا شہر جس میں 300 بڑے بڑے بازار تھے، اس کے اندر ایک جامع مسجد کا انعقاد کیا اور بنایا، اور ہندوستان اور افغانستان تک اپنے پورے لشکروں کو چلایا، اور اسلام طرابلس میں، اسلام یورپ کے اندر اسلام کو سمندر کا چینہ سیر کر فرانس تک پہنچانے والا یہی شہر ہے جس کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ چلے ان کی سیاست میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کیسی سیاست تھی، اس جمعہ میں ان کا علم بتاتا ہوں کہ علم کیسا تھا، جو رسول اللہ کی دعا ان کو لگی ہوئی تھی۔ ہر صحابی تمام صفات میں ماہر تھے، مکمل تھے، ایسے نہیں تھے کہ دائی ہے تو عابد نہیں، عابد ہے تو قائد نہیں، قائد ہے تو معلم نہیں۔ صحابہ معلم بھی بیک وقت تھے، قائد بھی تھے، سیادت بھی کر سکتے تھے، صلاحیتیں کوٹ کر صحابہ میں بھری ہوئی تھی۔ ہمیں بھی ہر فن مولا بننا پڑے گا، اس حساب سے کبھی ہم دعوت کے شعبے میں نظر آئیں گے، کبھی خدمت کے میدانوں میں نظر آئیں گے، کبھی مدرسے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا در، قرآن کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی میدان کاردار میں جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہماری صفات ہونی چاہیے، خوبیاں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام نے کسی بھی اینگل سے ہمیں کو ادھورا نہیں چھوڑا، ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کی کہ ہم کو مکمل کر دیا۔ مدد اسلام مکمل، سرکار کی تعلیمات مکمل، اللہ کی ذات نے جو رہنمائی کی وہ مکمل۔ اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کی تہذیب کو اگر ہم اپناتے ہیں، گویا الزام ہم دھرتے ہیں کہ اسلام میں تہذیب نہیں تھی، اسلام نے غیروں کی تہذیب کو اپنایا۔ اگر کسی کے تمدن پہ چلتے ہیں، کسی کی ثقافت کو اپناتے ہیں، کسی کے طور طریقے کو لے کے چلتے ہیں، گویا ہم عملی طور پہ الزام دیتے ہیں، عملی طور پر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام ناقص تھا اس معاملے میں، اس لیے ہم کو دوسروں سے بھیک مانگنا پڑا، طور طریقے شادی بیاہ کے، لین دین کے، غیروں کے ہم کو اپنانا پڑا، کیونکہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے علموں کے بارے میں بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو پیٹھ حضرت امیر معاویہ کے سینے سے لگ رہی تھی، حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا حصہ میرے پیٹھ کو لگ رہا ہے؟ کہ سرکار میرا سینہ۔ آپ نے دعا کی، اللہ امیر معاویہ کے، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ بس علم ایسا سینے میں آیا کہ بڑے بڑے بادشاہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ علم کے معاملے میں ایک مرتبہ قیصر روم نے کچھ سوالات بھیجے، عیسائی بادشاہ تھا، پہلا سوال بھیجا حضرت امیر معاویہ کو کہ امیر معاویہ آپ بڑے آدمی ہیں، امیر المومنین ہیں، دنیا کی سیادت اور قیادت آپ سنبھال رہے ہیں،
آپ نے یہودیت کو توڑا، نصرانیت کو توڑا، قیصر کے ٹکڑے کیا، کسرا کے ٹکڑے کیا، اسلامی پرچم ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچایا، جزیرت العرب سے لے کر سمندروں کو چیر کر فرانس کے آخری کونوں تک اور افریقہ کے آخری کونوں تک آپ نے اسلام کو پھیلایا، مگر آپ کے پاس علم بھی ہے۔ حضرت معاویہ مسکرانے لگے، کیا لکھا اس نے؟ کہاں اس نے لکھا؟ سب سے پہلے بات بتاؤ وہ کون سی چیز ہے دنیا میں آج بھی موجود ہے جو زمین سے نہیں آئی، جنت سے آئی بھی، وہ کیا چیز ہے آج دنیا میں موجود ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فوراً جواب دیا، اس کو کہو اس نالے کو، وہ حجر اسود ہے جو آج بھی لگا ہوا ہے۔ اصل میں حجر ابیض تھا، اس میں حجر اسود اس لیے کہتے ہیں، ابیض کے معنی سفید، حجر کے معنی پتھر، حجر ابیض بولے تو سفید پتھر جنت سے آیا تھا۔ اب اس کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں، کالا پتھر اس لیے کہتے ہیں، لوگوں نے بوسہ لے لے کر ہم اور آپ نے جس نے جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ بوسہ لیتے ہیں تو وہ گناہوں کو چوستا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کا نام حجر اسود پڑ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے بادشاہ روم سن لے، وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ دوسرا سوال اس کا بڑا عجیب تھا، وہ کون سا پانی ہے جو زمین سے بھی نہیں نکلا، آسمان سے بھی نہیں آیا، مگر سب سے بہترین پانی تھا، وہ کون سا پانی ہے؟ زمین سے بھی نہیں نکلا، آسمان سے بھی نہیں نکلا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، خندق کا دور تھا، خندق کے زمانے میں صحابہ بھوک سے بےتاب تھے، پیاس کی شدت سے مرے جا رہے تھے، رسول اللہ کے پاس شکایت کی کہ سرکار پانی نہیں ہے، وضو کو بھی کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کسی کے پاس پیالے میں پانی ہے؟ کہاں پیالہ لائے گا؟ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک انگلیاں ڈالی اور انگلیاں اس طرح نکالی تو وہاں سے پانی نکلا آپ کی انگلیاں مبارک سے، اور اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ سیراب ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ کو خندق کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ فرما وہ سب سے بہترین پانی میرے آپ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نکلا، جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے سے زیادہ فضیلت والا پانی ہے۔ اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی زمزم ہے، اور آسمانی دنیا سے جو پانی ہوگا ہوا اس میں حوض کوثر میں ہوگا، مگر اس کا سوال تھا وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے اور زمین سے بھی نہیں آیا، مگر وہ پانی ہے اس دنیا کے اندر، یہ پانی تھا اس دنیا میں، وہ سب سے افضل پانی تھا، وہ کون سا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے اس کا جواب دیا، وہ سب سے افضل پانی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جنت کے تمام نہروں سے افضل پانی وہ پانی ہے، بلکہ کائنات میں اللہ نے اس سے افضل پانی پیدا ہی نہیں کیا جو رسول اللہ کے مبارک انگلیوں سے نکلا۔ تیسرا سوال تھا وہ کون سے 5 چیزیں ہیں جن کو ماں نے جنا نہیں اور باپ کے پشت سے آئی نہیں، مگر اس دنیا میں دوڑی چلی پھری، وہ کون سی چیز ہے؟ کہا سب سے پہلے تو آدم ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دوسرے حوا ہے جس کی ماں ہے نہ باپ ہے، حوا پھسلی سے نکلی، باپ کے پشت سے نہیں آئی۔ تیسری چیز وہ اونٹنی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے مانگنے پر حضرت صالح نے دعا کی، ایک پہاڑ سے نکلی، اس کی ماں اور باپ نہیں۔ چوتھی چیز حضرت موسیٰ کا عصا ہے، موسیٰ ڈالتے تو وہ دوڑتا تھا اور چلتا تھا عصا بن کر، اس کی ماں اور باپ نہیں۔ پانچویں چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ ذبیحہ ہے جو اسماعیل کے بدلے میں آسمانی دنیا سے اتارا گیا تھا، اسماعیل کے بدلے میں وہ ذبح ہوگا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ویسے سوال ایک تھا، اور یہ بات بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو کسی جن سے نہیں، کسی مادے سے نہیں، مگر وہ سانس لیتی ہے، جس کو قرآن نے کہا سانس بھی لیتی ہے، وہ کوئی انسان نہیں، وہ کوئی جن نہیں، وہ کوئی فرشتہ نہیں، وہ کوئی مادے سے نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ صبح اذا تنفس، جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جو جس نے جو کسی ماں سے پیدا نہیں، باپ سے نہیں آئی، نہ وہ چلتی ہے نہ پھرتی ہے، پھر بھی اس کو قرآن ماں کہتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت امیر معاویہ ایک طرف علم کیسے سمندر کی طرح پیش کر رہے ہیں، اور پوچھنے والا بھی وہ معمولی آدمی نہیں تھا، ایسا مطلب وہ قرآن حدیث پڑھا کرتے تھے جیسے آج کل دشمنان اسلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ اکثر امت مسلمہ کو اعتراض کا جواب دینا نہیں آتا ہے، بلکہ بعض اہل علم تو وہ ہوتے ہیں جو بیچارے اس کا اعتراض کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اور قیامت تک اعتراضات ہوتے رہیں گے، اور جو اعتراض جو ہو گئے وہ قرآن حدیث سے نکالے گئے مسائل سے ہو گئے، اور اس کو نہیں سمجھ کر یا اس کو
تعصب کی پٹی باندھ کر وہ اعتراض کا مدعا بنایا گیا ہوگا. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے سوال کیا اس دنیا میں کون سی چیز ہے جس کو قرآن نے ماں کہا؟ نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ وہ انسان ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ وہ سانس لیتی ہے، نہ وہ کچھ کرتی ہے، پھر بھی اس کو قرآن نے ماں کہا، وہ کون سی چیز ہے؟ امیر معاویہ نے فوراً جواب دیا وہ مکہ مکرمہ کی بستی ہے جس کو قرآن نے کہا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ یہ بستیوں کی ماں ہے. ماں اس لیے کہا کہ چونکہ یہاں سے زمین پوری دنیا میں پھیلی، اور ماں عربی کے اندر اگر اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ماں اس کو کہتے ہیں جو جڑ کو کہتے ہیں ماں، تو یہ پوری زمین کی جڑ مکہ مکرمہ ہے، یہیں سے زمین پھیلی. ہمارے والدہ کو والدہ اور ماں اس لیے کہتے ہیں یہیں سے انسانی نسل چلتی ہے، اسے ماں کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے اس کو بھی کہا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، بستیوں کی ماں. نہ انسانوں سے پیدا ہوئی، نہ یہ جنات ہے، نہ فرشتے سے آئی، نہ یہ دوڑتی ہے، نہ چلتی ہے، مگر پھر بھی قرآن نے ماں کہا. ایسے کئی قرآن کریم کے اندر سوالات تھے جو حضرت امیر معاویہ سے کیے گئے اور حضرت امیر معاویہ نے اس کا جواب دیتے چلے گئے. علم اس قدر تھا. اخلاقی معاملہ اگر ہم دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا میرے امت میں ارحم امتی بامتی، سب سے زیادہ رحیم دل کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں سخت کوئی ہے واشدہم فی امر اللہ عمر، اور عمر کی شخصیت ہے جو اللہ کے معاملے میں بڑا سخت ہے. میری امت میں حیا کی چادر سب سے زیادہ کسی کو ملی ہے. حیا سب سے زیادہ کوئی کرتے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تو وہ عثمان ہے. میرے امت میں سب سے زیادہ فیصلے کی قوت کسی کے پاس ہے وہ علی مرتضیٰ ہے. میرے امت میں سب سے بڑے امین کون ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. میرے امت میں سب سے بڑے مسیح علیہ السلام کا خطاب جس کو میرے ذریعے سے ملا وہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. جس کو سیف بن سیف اللہ کا میرے امت میں کون ہے؟ خالد بن ولید ہے. کہ میری امت میں سب سے بڑے حلیم، برداشت کرنے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ کہ وہ امیر معاویہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی صفت کو اور جوہر کو بیان کیا میری امت کے ایسے ایسے افراد ہیں جن کے ذریعے پھر آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین اور خوبصورت قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ کہ ابی ابن کعب ہے جو سب سے بہترین قرآن پڑھتے ہیں. اس طرح اللہ نے ایک ہی صفت ہے کہ جوہر کو بیان کیا. کیوں کہ ان کے وہ جو صفت آپ کے سامنے جھلک کر آئی، آپ کی توجہ کی برکت سے تو پیدا ہو گئی تھی. آپ نے جو توجہ صحابہ میں ڈالی سارے صفات سارے صحابہ میں منتقل ہو گئے. ایک وقت صحابہ صادق بھی تھے، عادل بھی تھے، حکمراں بننے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، وفادار اور محبت کرنے والے بھی تھے، آخرت کی فکر رکھنے والے بھی تھے، دائی بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے. اخلاقی کے اعتبار سے ساری امت کے ہمدرد اور رہنما اور ایثار رکھنے کے اعتبار سے ایثار کرنے والے موثر بھی تھے. اس امت کا ہر فرد اس طرح سارے صفات کا حامل ہوگا. ہم افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ایک آدمی ایک فیلڈ کو لے کے چلتا ہے وہ دوسرے فیلڈ کی طرف نظر اندازی کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کو دوسری فیلڈ اچھی نظر نہیں آتی ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں. ہمارے نبی بے ایک وقت قرآن کہہ رہا ہے ہم نے 4 کاموں کے لیے تم کو دنیا میں لایا. کیا کام 4 تمہارے؟ سب سے پہلا کام یزکیہم، تم دلوں کو پاک کرنا، تزکیہ کرنا، یہ کام صوفیہ کرام نے لیا. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دوسرا کام کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ کام مدارس اور علماء نے لیا. پھر اس کے اوپر اس کی حفاظت کا انتظام کون کیا؟ کہاں کی امت مسلمہ نے کیا. اپنے جان کا نظرانہ پیش کر جب اسلام پر اہل اسلام پر کوئی حالت آئے، کوئی مسائل آئے، کوئی پریشانی آئی، کوئی بھی پریشانی آئی، امت کی علماء جنہوں نے اس قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، رسول اللہ سے سیکھا، اب رسول اللہ کے دین کو پوری دنیا میں چلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یہی 26 جنوری جو آج ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس ملک کی آزادی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، کیوں آزاد کیا ہم نے اس ملک کو؟ آزادی کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آزادی میں کیسی قربانیاں ہم نے دی؟ آزادی کتنے سال لڑی گئی؟ آزادی کس سے لڑی گئی؟ آزاد ہونے کے بعد اس امت کے حالات کیا ہو؟ آزادی کے پیریڈ کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں، خون کے آنسو روتا ہے آدمی، خون کے آنسو. ہم نے تاریخ پڑھا ہی نہیں. کبھی کالا پانی کی تاریخ پڑھو، کبھی مسٹر آسین کی تاریخ پڑھو، کبھی ہند کی آزادی کے ٹائم کی تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا اس امت نے اور خصوصاً علماء نے کیسی قربانیاں دی ہیں اور کب سے یہ تاریخ شروع ہوئی تھی. اور اس تاریخ کے سب سے پہلے آدمی کون تھے جس نے فتویٰ دیا تھا؟ وہ شاہ
حضرت حضرت شاہ عبد العزیز محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہوگا۔ اس فتوے کو عملی جامہ سب سے پہلے سلطان ٹیپو نے پہنایا تھا اور آگے بڑھ کر کام کیا تھا سلطان ٹیپو نے، اور تقریباً 6 مرتبہ انگریزوں سے مقابلہ ہوا۔ آخری مرتبہ جب مقابلہ کر رہے تھے، ان کا جو سپہ سالار تھا میر صادق، اس ملعون نے 950 مربع میل کے عوض میں حضرت سلطان ٹیپو کو بیچ دیا۔ حالانکہ سپہ سالار تھا، اس نے وہاں دغا دیا۔ غدار کی حیثیت سے تاریخ میں لکھا گیا، قیامت کی صبح تک یہ غدار مانا جائے گا۔ سراج الدولہ ادھر کلکتہ سے لڑ رہے تھے، وہاں میر جعفر نے 750 ایکڑ زمین کے عوض میں میر جعفر اس کو بیچ دیا۔ کس کو؟ سراج الدولہ کا۔ وہ ایک شیر تھا جو لے کر لڑ رہا تھا، وہاں 750 ایکڑ میں بک گیا۔ پھر نوابوں کے آگے زمین چلو، ایک نواب بچا ہوا تھا، نواب کی آگے ہم پنجاب کے علاقے کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں 36 نوابوں نے 500 ایکڑ زمین کے بدلے میں مسلمانوں کا سودا کر لیا۔ ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اس کے باوجود بھی ہم علماء کو دیکھتے ہیں 1857 کی سب سے خطرناک اور بھیانک آزادی کی جنگ، جو 1857 سے 1864 یہ 7 سال اتنے ڈینجر انگریز مورخ لکھتا ہے، میرے آنکھیں نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ میں نے علماء کے حالات کو دیکھا، کس طرح حالات تھے۔ یہ 7 سال میں 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی، اس 7 سال میں صرف 1857۔ اور صرف ایک ہی بات تھی، تم یہ کہہ دو ہم آزادی کا فتویٰ نہیں دیتے، 1857 کی جنگ میں ہم نہیں تھے، صرف اتنا کہہ دو ہم آزاد کر دیتے۔ ایک مرتبہ تو جج انگریز بیٹھا ہوا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ آئے، انگریز نے پکڑ کر لے گیا عدالت کے اندر۔ جج نے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کھڑا گیا اسٹیج پر، کہنے لگا احمد اللہ شاہ مدراسی پہچانتے مجھے؟ کہنے لگا نہیں پہچانتا۔ کہنے لگا میں آپ کا شاگرد، آپ سے عربی پڑھا تھا میں نے فلاں جگہ پر۔ کہنے پھر کہاں؟ اللہ کا واسطہ تم کو، تمہارے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم صرف ایک جملہ کہہ دو 1857 کی جنگ میں نے تھا، بس میں تم کو یہاں سے رہا کر دوں گا۔ لال پیلے ہو گئے، غصے میں سرخ ہو گئے، وہ کہا میرا سودا کرنا چاہتا ہے میری زمین کا؟ کہ تمہیں معلوم ہے میں کس کا وارث ہوں؟ میں بلال کا وارث، خباب کا وارث، عمار کا وارث، میں وہ صحابہ کا وارث۔ جان دینا جانتے، ایمان کا سودا نہیں جانتے۔ جج کی آنکھوں میں آنسو، وہی پھانسی دے گی، تاپ تاپ کر جان دے دی۔ معمولی علماء کی شہادت ہوئی 7 سال کے اندر، بلکہ مسٹر حسین کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد میں 100 علماء کو لایا گیا میرے سامنے، 100، اور مسجد کے صحن میں پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے۔ آزادی یوں ہی نہیں، کیوں تھی آزادی؟ کیا تھا مقصد اس کے پیچھے؟ محلہ بنانا، زمین حاصل کرنا، پراپرٹی حاصل نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں 1000 مدرسے تھے، 1000 مدرسے دلی کے اندر۔ جب آخری بلڈوزر چلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مدرسے پہ، رحیمیہ مدرسے پہ، وہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 1857 کے بعد 1864، 65، 66 یا 66 کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کر کہا یہ یہاں پر دیوبند ہے، اس کی سرزمین پہ کھڑا کرو، مدرسہ کھڑا کرو۔ ایک ہی معمولی سا درخت ہو، ایک شاگرد محمود الحسن اور ایک استاد دونوں بیٹھ کر گئے۔ وہی شاگرد محمود الحسن جس نے آگے چل کر ریشمی رومال کی تحریک چلائی، 1911 سے لے کر 1919 تک پورے دنیا کے اندر ریشمی رومال کی تحریک چلی، مگر وہاں بھی مسلمانوں کے پاس بکے ہوئے سودا کرنے والے منافق، جنہوں نے اپنے نفاق کی وجہ سے ہر جگہ مسلمانوں کے پیشواؤں کو اس طرح رسوا کیا، ہر جگہ ان کو مرنے مٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مگر اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، ان قربانی دینے والوں کو۔ ہم اگر اپنے چمڑی ادھیڑ کر بھی جوتیاں بنا کر ان کو پیش کر دے، اللہ کی قسم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں ٹھنڈی سانس نہیں لے سکتے تھے، مسجدوں میں آزادی سے ہم قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتے تھے اگر انگریز کا دور ہوتا تو۔ انگریز کے دور میں دیکھا گیا، مسٹر حسین خود کہتا ہے میں نے دیکھا ایک علاقے کے اندر مجھے بلایا گیا، دلی میں میرا خیمہ تھا، میں خیمے کے اندر داخل ہوا، 40 علماء کو لایا، سور کی کھال میں لپاڑا گیا، ان کے ایک ہی جملہ کہتے تم کہہ دو صرف یہ کہ ہم آزادی میں نہیں تھے، 1857 کے اندر جنگ کے اندر ہم نہیں تھے۔ وہ 40 علماء نے کہا یہ وہی ہو سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ کھالوں میں لپیٹا گیا،
بھیانک آگ کے اندر ایسا جلایا جیسے ایک مرغی کو بھونا جاتا ہے. میں وہ منظر دیکھ رہا تھا, لاشیں تڑپتی رہ گئی, مگر میں نے دیکھا مسلمانوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, علماء نے ایمان کا سودا نہیں کیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یہاں تو چائے کی پیالی نہیں چھوٹتی نماز سے, جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کہاں تک پہنچ گیا. ایک معمولی سودا نہیں چھوٹتا, ایک سودے کے لیے کتنی جھوٹی قسمیں کہتا, قرآن کی, حدیث کی, اللہ کے دربار میں چلو, وہ پتہ نہیں بھائی کا حق دبانے کے لیے کہاں تک چلا گا اور بہن کا حق دبانے کے لیے کہاں تک چلا گا. وہ مسلمان کون تھے؟ 40 علماء کو اس طرح کیا گیا, ادھر 100 علماء کی پھانسی, یہاں سے لے کر دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کے جو درخت تھے وہاں ایک کی گردن لٹکائی گئی, یہ بتانے کے لیے. آخر میں حضرت محمود حسن کے بارے میں معلوم ہوا, مالٹا کے جیل میں ڈالا گیا, کتنے سال کا, 4 سال. رات میں لے جایا جاتا, اندر لے جا کر بڑی بڑی سلاخوں کے ذریعے سے آگ میں تپایا جاتا, اب کمبر پہ داغا جاتا, وہ کمبر کا پورا حصہ جل کر خاک ہو گیا تھا. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ تھے مالٹا کی جیل کے اندر, وہاں پر بیٹھے ان کی خدمت کرتے تھے, مگر رات بھر پوری یہ جل کر خاک ہو جاتی تھی, اور دن میں ویسا بیٹھ کر روتے تھے, یا اللہ ہندوستان کو اور مسلمانوں کو اور یہاں کی عوام کو آزادی کا پروانہ نصیب فرما. یہ اس طریقے سے کام کیا کرتے. میرے دوستوں بزرگوں, اس کے بعد حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ یہاں پر آئے. یہاں آنے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب معلوم کرتے ہیں کہ انتقال ہو گیا, تو انہوں تو ایک طرف تھے, یہاں ان کا جنازہ اٹھنے کے لیے جب دھلایا جاتا ہے, نہلایا جاتا ہے, اس وقت پیٹھ پر پورے داغ کے نشانات تھے, مگر انہوں نے اس کے بعد بھی ایمان کا سودا نہیں کیا. پھر اللہ نے اس کے بعد چلتے ایک پیریڈ وہ آیا, اللہ نے آزادی کی جو ہے خوشیاں ہمیں عطا فرمائی, مگر اس کے بعد کے حالات دیکھ کر آپ سنیں گے سوائے آنکھوں سے آنسو بہانے کے کچھ نہیں رہے گے. پتہ یہ چلا کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی لگتی, وہ لوگ قربانی میں اپنا خون پیش کیے, ہم اپنا پسینہ پیش کر لو, اپنا ٹائم پیریڈ دینے کی کوشش کر لو, اپنا جان مال لگانے کی کوشش کر لو, ہو سکتا اللہ کو ہماری ادا پسند آئے. ورنہ ہوٹلوں میں گھنٹوں گنتی بیٹھ گئے, میدانوں میں گھنٹوں گنتی بیٹھ گئے, اور موبائل لے کر گھنٹوں گنتی بیٹھ گئے. اللہ اس کے رسول کے لیے, قرآن حدیث کو پڑھنے کے لیے, تاریخ کو پڑھنے کے لیے, اپنے آپ کی سیرت بنانے کے لیے وقت نہیں لگایا, اپنا جان مال نہیں لگایا. اللہ اس کے نبی کو کیا مدعی گائیں گے. اس لیے اللہ مجھے آپ کو دین کی بقا کے لیے اپنے جان مال وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا